فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ میرا سلام تمام سامعین کو، کاشانۂ بصیرت کے سامعین، اور بالخصوص ان اراکین کو کہ جنہوں نے اس کو ممکن بنایا کہ ہم اس کتاب کی ریکارڈنگ کر سکیں۔ جس جلد کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ ہے میزان الحکمت کی جلد 4، اور مجھے امید ہے کہ آپ باقی جو والیومز ہیں ان کو بھی آپ نے سنا ہوگا اور یقیناً اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے جو روزمرہ کے عوامل ہیں ان میں بہتر کرنے کی اور ان کو درست کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج جس صفحے پہ ہم ریکارڈنگ کریں گے وہ صفحہ ہے 846، اور یہاں پہ باب ہے 1857، اور عنوان ہے بادشاہ کی اطاعت کے بارے میں جعلی حدیثیں۔ جو حدیث ہم اس کتاب میں اب پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8742۔ بادشاہ کی اطاعت واجب ہے، لہذا جو شخص بادشاہ کی اطاعت کو ترک کرے گا وہ گویا اللہ کی اطاعت کو ترک کرے گا اور اس کی نہیں میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حوالہ بحر الانوار جلد 75 صفحہ 368، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8743۔ اے گروہ شیعان، اپنے بادشاہ کی اطاعت ترک کر کے اپنی گردنوں کو ذلیل نہ کرو، کیونکہ اگر وہ عادل ہے تو خدا سے اس کے بقا و دوام کی دعا کرو، اور اگر ظالم ہے تو خدا سے اس کی اصلاح کی دعا کرو۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 369، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8744 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مصروف نہ رکھو، میری بارگاہ میں رجوع کرو، میں ان کے دل تمہاری طرف موڑ دوں گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 341، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حوالہ ہے بحار الانوار جلد 75 صفحہ 348، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8745۔ جو شخص کسی جابر سلطان کا سامنا کرے اور اس سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اس کا اجر نہیں ملے گا اور نہ ہی صبر عطا ہوگا۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 372، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8746۔ بادشاہ کو گالی نہ دیا کرو، کیونکہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 14586، 14587 اور 14589، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو امامت، اس کے بعد لکھا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں ہے ظالم ائمہ کی امامت کو مستحکم کرنے کے لیے جعلی حدیثیں۔ اب صفحہ ہے 842، باب ہے 1858، عنوان ہے جابر سلطان کے سامنے حق بات کہنا۔ حدیث کا نمبر ہے 8747۔ جو شخص
جابر سلطان کے پاس چل کر جائے، اسے اللہ کے تقوی اور خوف خدا کا امر کرے اور اسے واعظ و نصیحت کرے تو اس کو ثقلین یعنی جن و انس جتنا اجر ملے گا اور ان کے اعمال جتنا ثواب عطا ہوگا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 375 امام محمد باقر علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں لکھا ہے معروف اور بریکٹ میں ہے نیکی، اس کا حصہ 2۔ باب انورٹڈ کامز میں ظالم پیشوا کے سامنے عدل کی بات کرنا، نیز پھر انورٹڈ کامز میں حق اور اس کے بعد ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں جابر پیشوا کے سامنے حق بات کہنا۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو رہا ہے 1859، عنوان خدائی حکمران کی عزت کرنے والا۔ اس باب میں نیچے تحریر قرآن مجید، حوالہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 35 کا، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سنشد عضودک بأخیک ونجعل لکما سلطانا۔ ترجمہ، فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارے بھائی کی مدد سے تمہارے بازو قوی کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے حدیث شریف، تو جو حدیث اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8748۔ جو شخص زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حکمران کی عزت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کرے گا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین میں مقرر کردہ حکمران کی توہین کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی توہین کرے گا۔ حوالہ کنز الاعمال جلد 1 صفحہ 214، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8749۔ جو شخص خدائی حکمران کی طرف اس کو ذلیل کرنے کی غرض سے چل کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کرے گا اور عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 14586، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو کنز الاعمال حدیث 14587، 14598 اور 14589۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کی حدیث کا نمبر شمار ہے 8750۔ بلا شبہ خدائی حکمران کی اطاعت میں تمہارے لیے سامان حفاظت ہے، لہذا اس کی ایسی اطاعت کرو جو نہ تو لائق سرزنش ہو اور نہ ہی بددلی سے بجا لائی گئی ہو۔ خدا کی قسم، یا تو تمہیں اطاعت کرنا ہوگی یا اللہ تعالیٰ اسلامی اقتدار تم سے منتقل کر دے گا اور پھر کبھی انہیں تمہاری طرف نہیں پلٹائے گا، یہاں تک کہ یہ اقتدار دوسروں کی طرف رخ موڑ لے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 169، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب ہے، باب کا نمبر ہے 1860 اور عنوان ہے بادشاہ کے بارے میں متفرق احادیث۔ جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8751۔ جب بادشاہ بدل جاتے ہیں تو زمانے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 113، حضرت علی علیہ السلام۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 358، بحار الانوار جلد 77 صفحہ 165 اور 212۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8752۔ اس کا نمبر شمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی، اس جبار بادشاہ کی طرف جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ میں نے تجھے لوگوں کا خون بہانے اور مال لوٹنے کے لیے تو مقرر نہیں کیا تھا، میں نے تو تیرے ذمے کام لگایا تھا کہ مظلوموں کی حق رسی کر کے
تو ان کی چیخ و پکار کو بند کرے، کیونکہ میں تو انہیں ان کی مظلومی کی جزا دیے بغیر نہیں رہ سکتا، خواہ وہ کافر ہی ہوں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 331، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8753۔ 3 چیزیں مصیبت کی جڑ ہوتی ہیں۔ ایک وہ بادشاہ کہ اگر تم اس کے ساتھ بھلائی کرو تو وہ تمہاری اس بھلائی کی قدردانی نہ کرے، اور اگر برائی کرو تو معاف نہ کرے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 151 اور 152، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ہیں اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 849 پر، جس میں نئی فصل ہے۔ فصل کا نمبر ہے 31 اور عنوان ہے اسلام۔ باب ہے 1861 اور اس کے سامنے بھی جو عنوان تحریر ہے وہ ہے اسلام۔ اس حوالے سے یہاں پہ پھر لکھا ہوا ہے قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ: دین تو اللہ کے نزدیک یقیناً بس اسلام ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ اس کے بعد تحریر حدیث شریف، حدیث کا نمبر ہے 8754۔ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے پہچنوانے کے لیے پسند فرمایا اور اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 158، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8755۔ حضرت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں فرماتے ہیں، اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، اللہ نے آپ کو مکمل دلیل، شفا بخش نصیحت اور پہلی جہالتوں کی تلافی کرنے والا پیغام دے کر بھیجا۔ آپ کے ذریعے شریعت کی نامعلوم راہیں واضح کی، غلط سلط بدعتوں کا قلاقمہ کیا اور قرآن و سنت میں بیان کیے ہوئے احکام واضح کیے۔ تو اب جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس کی بدبختی مسلم، اس کا شیرازہ درہم برہم، اس کا منہ کے بل گرنا سخت ناگزیر، انجام طویل حزن اور مہلک عذاب۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 161، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8756۔ کوئی شرف اسلام سے بلند تر نہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 69 صفحہ جو ہے یہاں پہ واضح نہیں ہے، مٹا ہوا ہے۔ اگلا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 10 صفحہ 121 اور نہج البلاغہ حکمت 371، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8757۔ اسلام کا ظاہر روشن و تابندہ اور اس کا باطن بہت ہی شاندار ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو دین، اس کے آگے لکھا ہے باب، ایسا دین جس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، نیز خلق، باب خلق عظیم۔ ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 848، باب ہے 1862، عنوان ہے اللہ کا رنگ اسلام۔ اور پھر اس ذیل میں تحریر قرآن مجید
یعنی قرآن مجید کی یہاں پہ 2 مختلف آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ترجمہ، رنگ تو اللہ ہی کا رنگ ہے اور خدائی رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا۔ اگلی آیت سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف کیے رہیں، یہی اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی درست کی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے حدیث شریف، یعنی یہاں سے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8758۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی رنگ تو اللہ ہی کا رنگ ہے اور خدائی رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 کے بارے میں فرمایا رنگ سے مراد اسلام ہے۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 132، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8759، لکھا ہوا ایزن انورٹڈ کامز میں رنگ اسلام ہی ہے۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 132، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8760، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق کے عہد میں مومنین کو ولایت کے رنگ میں رنگ دیا۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 132، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں خالق، پھر لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں صانع، بریکٹ میں خالق کا اثبات نمبر 1، نیز جبر، باب فطرت خداوندی۔ اس کے ساتھ ہی اگلا باب شروع ہو جاتا ہے ہماری کتاب میں، اور باب کا نمبر ہے 1863۔ عنوان ہے اسلام سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ اور اس حوالے سے نیچے تحریر قرآن مجید، گویا یہاں پہ قرآن مجید کی آیت کا تذکرہ موجود ہے یا آیت کا حوالہ موجود ہے، تو آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 تھی، اور اس کا ترجمہ ہے وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث کر کے بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین برا مانا کریں۔ اس کے بعد لکھا حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 8761۔ اسلام غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 310، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8762، اسلام سب پر غالب ہے، اس پر کسی کا غلبہ نہیں۔ وسائل شیعہ جلد 17 صفحہ 376، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8763، اسلام بڑھتا ہے گھٹتا نہیں۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 244، 245، 246۔
وسائل الشیعہ جلد 17 صفحہ 376، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8764، یہی اسلام اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہچنوانے کے لیے پسند فرمایا اور اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی، اپنی مخلوق میں سے اسے چن لیا، اس کے ستونوں کو اپنی محبت پر کھڑا کیا، اسے غلبہ دے کر باقی ادیان کو سرنگوں کر دیا اور اسے بلندی عطا کر کے دوسری ملتوں کو اس سے پست کر دیا۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 10 صفحہ 191، حضرت علی علیہ السلام۔ پھر تحریر قول مؤلف، ملاحظہ ہو مکمل خطبہ۔ حدیث پڑھ رہے ہیں ہم 8765، روئے زمین پر کوئی کچا گھر یا خیمہ تک ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی بات نہیں پہنچائے گا، یا تو پورے غلبے کے ساتھ یا پھر مکمل ناتوانی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انہیں غلبہ عطا فرمائے گا اور انہیں اس کا اہل قرار دے گا، یا پھر انہیں مکمل طور پر ناتواں کر دے گا اور وہ اسے اسلام کو اپنا لیں گے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 437، 32163 اور 32164، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے پھر اگلے باب کی ابتدا، باب کا نمبر شمار 1864، عنوان جو اسلام میں داخل ہو جائے۔ حدیث کا نمبر شمار 8766۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا، اس کے سرچشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا، اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ اور سرفرازی عطا فرمائی۔ چنانچہ جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے امن، جو اس میں داخل ہو اس کے لیے صلح و آشتی، اور جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل قرار دیا ہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 171، نہج البلاغہ خطبہ 106، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی حدیث 8767، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اس کے لیے تمہیں چھانٹ لیا ہے۔ یہ اس طرح کے اسلام سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے۔ اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے اور اس کے دلائل واضح کر دیے ہیں۔ اس کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس کے چراغوں سے ہی تیرگیوں کا دامن چاک کیا جاتا ہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحہ 152، بحار الانوار جلد 68 صفحہ 374، نہج البلاغہ خطبہ 152، حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں پہ نئے باب کی ابتدا ہوتی ہے 1865 اور عنوان ہے اسلام روشن ترین راستہ ہے۔ حدیث ہے 8768، اسلام تمام سیدھی راہوں سے زیادہ روشن راستہ ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8769، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایسا سیدھا راستہ قرار دیا ہے جس کی بلند چوٹیاں روشن اور جس کے مینار درخشاں ہیں، اسی میں دلوں کو باہمی الفت عطا ہوئی ہے اور اخوت کو فروغ ملتا ہے۔ حوالہ نہج السادات جلد 3 صفحہ 208، حضرت علی علیہ السلام۔ اب پڑھتے ہیں حدیث 8770۔ اسلام کی تعریف میں فرماتے ہیں، وہ سیدھی راہوں میں روشن ترین اور عقیدوں میں سب سے زیادہ واضح ہے۔ اس کے مینار بلند، راہیں درخشاں اور چراغ روشن ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 106، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی نئے باب کی ابتدا 1866 اور عنوان اسلام سے محفوظ تر کوئی پناہ گاہ نہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 8771۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امور کی ابتدا فرمائی تو ابتدائے امر میں اس نے اپنی ذات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہا پسند فرما لیا اور جسے محبوب سمجھا اسے اپنے لیے چھانٹ لیا۔ چنانچہ محبوب ترین چیز جسے اس نے منتخب فرمایا وہ اسلام ہے، اسے اس نے اپنے نام سے مشتق فرمایا اور اپنی محبوب ترین مخلوق کو عطا فرمایا۔ پھر اس نے اسے شگافتہ کیا، وہاں تک اترنے والے کے لیے راہیں آسان بنا دی اور اس سے نبرد آزما ہونے والے کے لیے اس کے ستون محکم فرما دیے۔ اب اس سے کسی کو ظلم و زیادتی کی شکایت ہو بڑی دور کی بات ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 44,216، حضرت علی علیہ السلام۔ کتاب کی اگلی حدیث 8,772۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8,773۔ قرآن مجید کی تعریف میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علماء کی تشنگی کے لیے سرابی اور فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار قرار دیا ہے۔ یہ ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ 198، حضرت علی علیہ السلام۔ پھر ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو تقوی، باب تقوی محفوظ ترین قلعہ ہے۔ صفحہ ہے 855، باب ہے 1867 اور عنوان ہے اسلام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس عنوان کے حوالے سے نیچے تحریر قرآن مجید اور قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، جو ہے سورہ انفعال کی آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ ترجمہ، اے رسول ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز رہیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث شریف، حدیث کا نمبر ہے 8,774۔ اسلام ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے ہوئے تھے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 243، 297، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس حدیث میں ساتھ یہ بھی ہے اور ہجرت ان گناہوں کو معاف کر دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوئے تھے۔ اگلی حدیث 8,775۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کو بطریق احسن اپنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو گناہ ہوں گے ان کا قصاص لیا جائے گا۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 265، 266 اور 298۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں اور اس میں حدیث ہے 8,776۔ ایک حدیث میں ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے گناہوں کو تہس نہس کر دیتی ہے اور حج اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال کی حدیث 247 سے لے کے 299 تک۔ اگلی حدیث اس کتاب کی پڑھتے ہیں 8,777۔ جس شخص نے بطریق احسن اسلام کو اپنا لیا اس سے زمانہ جاہلیت میں کیا جانے والے اعمال کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور جس نے برے طریقے سے اسلام کو اپنایا تو اس کے اول و آخر تمام گناہوں کا مواخذہ کیا جائے گا۔ حوالہ کافی جلد 2، صفحہ 461، حدیث 1 اور 2، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے قول مؤلف ہے، ملاحظہ وسائل الشیعہ، جلد 1،
صفحہ 97 باب 31۔ یہاں سے ہماری کتاب کا نیا باب شروع ہے۔ باب کا نمبر ہے 1868 اور عنوان ہے مسلمان کون ہے؟ حدیث ہے 8778۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ حوالہ کنز الاعمال جلد 1 صفحہ 149، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہج البلاغہ خطبہ 167، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8779۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے گالی دیتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 745، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8780۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ تو وہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اسے بوقت مصیبت اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 747، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8781۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 742۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7882۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، دونوں کو پانی اور ایک درخت کا سایہ کافی ہو رہتا ہے اور وہ آزمائش کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ حوالہ کنز الاعمال جلد 1 صفحہ 150، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8783۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جسے لوگ اپنے جان و مال کا امین بنائیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 51، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاماز ایمان، اس کے بعد لکھا ہے باب، پھر انورٹڈ کاماز میں ہے مومن کون ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تحریر ہے 1 اور 2۔ ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ 858۔ اس پہ نئے باب شروع ہو جائے گا اور باب کا نمبر ہے 1869۔ عنوان ہے مسلمان کون ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ آپ کو یقیناً تجسس رہے گا کہ عنوان مسلمان کون ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے کون کون سی احادیث موجود ہیں۔ صفحہ 858 انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ آپ سب سے التجا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔